حلقہ NA 102 چنگیز خان کاکر مشکل میں پروسیکیوٹر آفیسر شہریز عارف کی طرف سے ان پر مقدمہ درج کروایا گیا، جس میں ہراساں اور ان پہ آفس پر جو گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے اس پر دھاوا بولنے کے الزامات کرنے ہوتے ہیں، بیل کے آرگومنٹ وہ بھی کرنے ہوتے ہیں. تو میں اپنے آفس میں وہی کام کر رہی تھی. تو اس دوران انہوں نے میرے آفس ورک میں خلل ڈالا ہے. ان کے جونیئرز جو ہیں وہ لے کے آ گئے کہ آپ اس کی تحریر کو چینج کریں. تو اکارڈنگ ٹو لا جب ایک دفعہ ہم کوئی چیز لکھ دیں سرکاری فائل میں تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ اس کو کورٹ میں لے جائیں، جج صاحب دیکھیں گے اس کو. اس کے بعد فوراً ہی مجھے نا ساتھ میرے فادر کی کال آئی ہے. خان کی آئی تھی کال، مجھے آئی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی نے کوئی ریمانڈ فارورڈ کیا ہے، تو آپ نے وکالت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور آپ کی بیٹی نے نوکری کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو ان کو دھمکی دی. ہاں، ان کو دھمکی دی. انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایسے کال آئی، انہوں نے تھریٹ کیا، تو آپ کے آفس میں تو نہیں کوئی آیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان خالد، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9. حلقہ NA 102 چنگیز خان کاکر مشکل میں پروسیکیوٹر آفیسر شہریز عارف کی طرف سے ان پر مقدمہ درج کروایا گیا، جس میں ہراساں اور ان پہ آفس پر جو گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے اس پر دھاوا بولنے کے الزامات ہیں. آج میرے ساتھ سہرش عارف ADPP فرام پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے مکمل گفتگو کریں گے کہ ایسا کیا ہوا کہ MNA کے خلاف ہی مقدمہ درج کروا دیا. ان سے مکمل جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. میم بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہوا؟ چنگیز خان کاکر MNA ان کے خلاف ہی مقدمہ درج کروا دیا. ایکچولی میں اپنا آفس ورک جو ہے وہ کر رہی تھی. ریمانڈ جو ہے وہ فارورڈ کر رہی تھی، کیونکہ پروسیکیوٹر نے ریمانڈس بھی فارورڈ کرنے ہوتے ہیں، بیل کے آرگومنٹ وہ بھی کرنے ہوتے ہیں. تو میں اپنے آفس میں وہی کام کر رہی تھی. تو اس دوران انہوں نے میرے آفس ورک میں خلل ڈالا ہے. ایک ریمانڈ میں نے فارورڈ کیا تھا. ان کے جونیئرز جو ہیں وہ لے کے آ گئے کہ آپ اس کی تحریر کو چینج کریں. تو اکارڈنگ ٹو لا جب ایک دفعہ ہم کوئی چیز لکھ دیں سرکاری فائل میں تو ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. میں نے انہیں بتایا کہ میں اس کو چینج نہیں کر سکتی، آپ اس کو کورٹ میں لے جائیں، جج صاحب دیکھیں گے اس کو. تو آپ اس کو کورٹ میں جائیں. تو وہ یہاں سے چلے گئے. اس کے بعد پھر چنگیز خان کاکڑ، ایوب سیالوی، فاروق عوان گلزار، مین جو سینئر وکلاء ہیں یہ، اور ان کے جونیئرس تھے. ٹوٹل تقریباً یہ 7-8 لوگ جو ہیں وہ ہمارے نیچے جو DPP ہیں، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر، ان کے آفس میں آئے ہیں. تو ان کی طرف سے پھر مجھے میسیج آیا. انہوں نے میرے کلرک کے تھرو جو فائل ہے مجھے بھیجی ہے اوپر کہ میڈم سے کہیں کہ اس کی تحریر چینج کریں اور اس پہ اسٹیمپ لگا دیں اپنی. تو میں نے اپنے کلرک سے کہا ہے کہ میں نے تحریر تو بھی نہیں چینج کرنی اور میں نے اسٹیمپ بھی نہیں لگانی، کیونکہ ریمانڈ پہ اسٹیمپ نہیں لگتی، اس پہ سگنیچر ہوتے ہیں، وہ میں نے کر دیے تھے. اور باقی جو بھی اوپینین ہے وہ میں نے لکھ دیا تھا اس کے اوپر. میں نے انہیں کہا کہ آپ نا فائل کو لے جائیں اور DPP صاحب کو بتا دیں کہ اس پہ میں نے اسٹیمپ نہیں لگانی، کیونکہ لگاتے نہیں ہیں. تو وہ فائل نیچے لے گئے ہیں. اس کے بعد وہ دوبارہ اوپر واپس آیا ہے جو نائب قاصد ہے DPP کا. انہوں نے کہا کہ آپ کو نا DPP صاحب نیچے آفس میں بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا میں آتی ہوں، کیونکہ اس ٹائم دوسرے ASI بھی آئے ہوئے تھے ریمانڈ فارورڈ کروانے کے لیے، کیونکہ میرے پاس 2-3 کورٹس ہیں جن کا میں کام کر رہی ہوں. تو میں کورٹ سے کام کر کے جو ہے وہ آفس آئی تھی، کیونکہ ریمانڈس فارورڈ کرنی ہو ہم آفس میں بھی کر سکتے ہیں، کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں. تو میں ان کے ریمانڈ فارورڈ کر رہی تھی. میں نے انہیں کہا کہ آپ نا DP صاحب کو بتائیں کہ میں 1 منٹ میں آتی ہوں نیچے نا. وہ چلے گئے ہیں. تو اس کے بعد فوراً ہی مجھے نا ساتھ میرے فادر کی کال آئی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ نا چنگیز خان کی آئی تھی کال، مجھے آئی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی نے کوئی ریمانڈ فارورڈ کیا ہے، تو آپ نے وکالت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور آپ کی بیٹی نے نوکری کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو ان کو دھمکی دی. ہاں، ان کو دھمکی دی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کون سی آپ نے ریمانڈ پہ کیا لکھا ہے. میں نے کہا مجھے جس طرح اوپینین میں لکھتی ہوں باقی ریمانڈس پہ، مطلب اپنی ہم نے رائے دینی ہوتی. پروسیکیوٹر نے فائل، پولیس فائل دیکھ کے اس میں دیکھنا ہوتا ہے یہ اوفینس بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے، ملزم اس میں کون ہے، جو بھی چیزیں وہ دیکھ کے میں نے اپنا اوپینین فارورڈ کر دیا تھا. تو اس کے بعد میں نے نیچے لکھا بھی تھا کہ ریکویسٹ از فارورڈ ٹو کورٹ فار اپروپریٹ آرڈر. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب کورٹ کی مرضی ہے کہ وہ کیا آرڈر کرتی ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا. میں نے کہا کہ ابو جی میں نے تو فارورڈ کر دیا تھا، اب کورٹ دیکھے گی مطلب کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے ایسے کال آئی، انہوں نے تھریٹ کیا، تو آپ کے آفس میں تو نہیں کوئی آیا. میں نے کہا کہ آئے تھے تو، لیکن میں نے ان کو بھیج دیا تھا. کہتے اچھا اگر کوئی مسئلہ ہوا یا دوبارہ وہ آئیں تو مجھے آپ نے بتانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر جب وہ نائب کا سے دوبارہ آیا مجھے بلانے کے لیے کہ آپ کو DPP صاحب بلا رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ خیریت ہے؟ تو کہتے پتہ نہیں. میں نے کہا کہ نیچے کوئی آفس میں بیٹھا ہوا ہے؟ کہتے ہاں جی چنگیز کاکڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور باقی وکلاء بھی بیٹھے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا. میں نے کہا کہ یہ لوگ آئے ہیں پہلے بھی مجھے کہہ کے گئے، تو ہو سکتا ہے مے بی انہوں نے کوئی اور پریشرائز بھی کرنا ہو. میں نے اپنے فادر کو احتیاطاً کال کر دی اور انہیں میں نے بتایا کہ ایسے ایسے نا مجھے DP صاحب کے آفس سے کال آئی ہے، تو وہ مجھے بلا رہے ہیں، تو آپ بھی آ جائیں نا، کیونکہ مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا ہو جائے یا کیا ہو سکتا ہے، مے بی وہ پریشرائز کریں. اور اس کے بعد پھر میرے فادر جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا آپ رکو میں آتا ہوں. میرے فادر آ گئے ہیں تقریباً 3-4 منٹ میں. تو وہ جب آئے ہیں نیچے تو مجھے نائب قاصد نے بتایا کہ میڈم آپ کے فادر آ گئے. میں نیچے گئی ہوں. ہم دونوں اکٹھے ہی انٹر ہوئے ہیں DP صاحب کے آفس میں. وہ آفس نیچے ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جب ہم گئے ہیں تو یہ چنگیز خان کاکڑ اور باقی سارے ان کے وکلاء جو ہیں چیئرس پہ بیٹھے ہوئے تھے.
اور میں جب گئی ہوں تو میرے جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میڈم یہ جو فائل ہے نا اس پہ آپ اسٹیمپ بھی لگا دیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کر دیں. میں نے کہا کہ ڈی پی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں جی. میں نے کہا کہ یہ انلیگل کام کرنے کو کہہ رہے ہیں, تو میں انلیگل کام نہیں کروں گی, کیونکہ ایک تو میں پبلک آفیسر ہوں, دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ایک دفعہ کوئی بھی تحریر لکھ دیں کسی بھی سرکاری فائل پہ تو پھر اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, ادروائز اس کے اگینسٹ میرے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کاروائی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ پھر آپ اسٹیمپ لگا دیں. میں نے کہا کہ سر میں نے اسٹیمپ بھی نہیں لگانی کیونکہ اسٹیمپ ریمانڈ پہ نہیں لگتی. تو ابھی میں ان کو یہ کہہ رہی تھی تو چنگیز خان کاکڑ نے ساتھ ہی کہا کہ اسٹیمپ لگوائیں اس سے اور ادروائز نا ہم دیکھ لیں گے. میں نے کہا کہ میں نے اسٹیمپ نہیں لگانی سر, ان کو بھی میں نے یہی کہا, میں نے کہا سر میں نے اسٹیمپ نہیں لگانی, سائن میں نے کر دی ہیں. کہتے اسٹیمپ تو آپ کو لگانی پڑے گی اور ادروائز ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں گے, اپلیکیشن دیں گے. تو میں نے کہا سر آپ اپلیکیشن دے دیں, آپ نے اپلیکیشن دینی ہے آپ دے دیں, اور باقی یہ ہے کہ میٹر جو ہے کیونکہ کورٹ کا ہے تو آپ کورٹ میں جائیں بجائے اس کے کہ آپ یہاں پر آئیں نا. تو میرے فادر میرے ساتھ ہی کھڑے تھے, ہم لوگ دونوں کھڑے تھے. اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہیں ہمارے ہیڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ میڈم آپ اس پہ اسٹیمپ لگا دیں. میں نے کہا سر آئی ٹولڈ یو سیورل ٹائم کہ میں نے اسٹیمپ نہیں لگانی, آپ مجھے فورس نہ کریں. انہوں نے کہا پھر یہ ہے کہ ریمانڈ کی جو ہے آپ نے فارورڈ کیا. میں نے کہا جی میں نے کی ہے. کہتے آپ کے سائن ہے. میں نے کہا سر بالکل میرے سائن ہے. تو کہتے ٹھیک ہے. اب چنگیز خان کاکڑ نے کہا کہ اسٹیمپ نہیں نہ لگاتی, لکھو اپلیکیشن. اپنے جونیئرس کو کہا لکھو اپلیکیشن. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سر آپ اپلیکیشن لکھوا دیں, مجھے پریشرائز نہ کریں. تو کہتے ہم تمہیں پریشرائز بھی کریں گے اور ہم تمہیں نا تمہارا بندوبست بھی کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے نا گالی دی. جب انہوں نے گالی دی نا میرے فادر آگے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے گالی کیوں دی ہے؟ ایک میری بیٹی کام کر رہی ہے, وہ جینون طریقے سے کام کر رہی ہے, اپنی آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہی ہے, تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں آپ اس طرح آ کے مس بہیو کریں نا, جو بھی بات ہے آپ کورٹ میں کریں. انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کا فادر بھی ہوں, اور ویسے بھی یہ ہے کہ آپ اتنے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں, اس نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ ایک اپنی گورنمنٹ جو ڈیوٹی ہے اس کو جو ملی ہوئی ہے وہ اس نے وہی پرفارم کیا نا, تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو نا. انہوں نے اس بات پہ یہ ہائپر ہو گئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ایم این اے ہونے کا روپ ڈالا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں, میں پنجاب بار کا ممبر ہوں. تو میرے فادر نے کہا کہ اگر آپ ممبر ہیں تو وہ بھی ہم نے ووٹ دیے ہیں تو آپ ممبر بنیں. جو پنجاب بار کا ممبر ہوتا ہے اس کو وکلا ہی ووٹ دیتے ہیں, تو ہم نے آپ کو ووٹ دے کے آپ کو اس مقام پہ لے کے آئے ہیں, اس وجہ سے کہ آپ لوگ ہمیں ہی تھریٹ کریں, تو یہ بالکل انفیئر ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تھریٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو, اور یہ ہے کہ ہم میں پی ٹی آئی کا چونکہ ایم این اے ہوں تو میں اور بھی بڑا کچھ کر سکتا ہوں. یہ تھریٹ انہوں نے دیے ہیں ہمیں وہاں پر, اور اس طرح جو ہے وہ بات تلخ کلامی میں کنورٹ ہو گئی ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے جو ہے ان کے جونیئرز جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں سارے, باقی جو وکلا ہیں انہوں نے اٹھا کے تو پلیٹیں مارنی شروع کر دی ہیں, چیئرز اٹھا لی ہیں. انہوں نے پھر وہاں پہ میرے فادر کو کوئی چیز ماری ہے جو کہ ان کے لگی ہے سر, ادھر گردن میں بھی لگی ہے, اور ان کے لگی ہے جس پہ آنکھ پہ یہاں پر ان کے اچھا خاصا جو نیل بھی پڑا ہوا ہے, زخم بھی ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے بالکل وہ ایسے ہی تھے جیسے فل لڑائی کے ماحول میں, پھر انہوں نے پسٹل نکالی ہیں ان کے جونیئرز نے. جو ان کا جونیئر ہے اسپیشلی ایک ان کا انہوں نے چیئرز بھی اٹھائی ہیں, چیئرز ہماری طرف لے کے آئے جس کو میں نے پیچھے کیا ہے, پھر انہوں نے چیئر ماری بھی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ مسلسل مطلب یہ حملہ کر رہے تھے, اور اپنی نہ انہوں نے اپنی جونیئرز کو روکا ہے, گالیاں بھی دے رہے تھے, ساتھ تھریٹ بھی کر رہے تھے ہم نے ان کو جان سے مار دینا ہے بلکہ ان کو مار دو, اور پسٹل کے ساتھ ہمیں ہراساں بھی کیا ہے. میرے ابو کو دھکا دیا, وہ نیچے گرے ہیں, ان کی گلاسز بھی ٹوٹ گئی ہیں. اس کے بعد میں نے اپنے ابو کو اٹھایا اور میں ان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی کیونکہ ان کے پاس یہ اتنے وہ ہائپر ہوئے تھے, مجھے تھا کہ کوئی چیز سر میں نہ مار دیں. میں ان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی اور اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر رہی تھی. پھر انہوں نے دھکے دیے, ہمیں دھکا دیا, میرا دوپٹہ نیچے گر گیا ہے. مطلب انہوں نے فل ہراساں کیا ہے ایک لیڈی پروسیکیوٹر کو ڈی پی پی کے آفس میں, تو ان کو کوئی رائٹ نہیں تھا یہ کرنے کا. اب یہ اپنا جو ایم این اے ہے عوامی نمائندہ ہے, عوام ان کو منتخب کرتی ہے, اس لیے منتخب کرتی ہے کہ یہ عوام کو ہی ٹارچر کریں آ کے, جو کہ انہوں نے کیا بھی ہے. اس کے بعد انہوں نے میرے فادر کے ساتھ جو کہ اتنے سینئر ممبر ہیں, تقریباً 30-35 سال ان کی پریکٹس کو ہو گئے ہیں, ان کو انہوں نے ٹارچر کیا ہے, ان کی انہوں نے انسلٹ کی ہے, میری انسلٹ کی ہے. تو یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. بلکہ میں آپ کے چینل کے تھرو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہیں مریم نواز, ان سے بھی اپیل کرتی ہوں, اور چیف جسٹس جو عالیہ نیلم, ان سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک غیر قانونی طور پہ میرے سے کام کروانے کی کوشش کی ہے. دوسرا مجھے تھریٹ کیا ہے, اور مسلسل تھریٹ ابھی بھی کر رہے ہیں کہ اپنی ایف آئی آر واپس لیں, ادروائز ہم آپ کے خلاف جو ہے نا وہ کاروائی بھی کریں گے اور آپ کو جان سے بھی مار دیں گے. تو یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ سیکٹری بار رانا مرتضیٰ حکیم نے آپ کا جو وکلا کا جو لائسنس ہوتا ہے وہ بھی کینسل کر دے, اس بات میں کتنی صداقت؟ لائسنس کینسل نہیں کیا, لائسنس یہ کینسل کر بھی نہیں سکتے. لائسنس ہمیں ایشو کرتی ہے پنجاب بار کونسل لاہور, اور وہ بھی کوئی سیریس آپ پہ ایلیگیشن ہو, کوئی مس کنڈکٹ آپ نے کیا ہو تو پھر لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. ایسے لائسنس کینسل نہیں ہوتا, یہ بالکل جھوٹی خبر ہے. ہاں انہوں نے ممبرشپ ہماری منسوخ کی ہے رانا مرتضیٰ حکیم نے,
میری اور میرے فادر کی ممبرشپ جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے جو ہماری فیصل آباد کی ہے, اور وہ بھی بے بنیاد کی ہے. نہ ہمیں سنا گیا ہے, نہ ہمیں انہوں نے بلایا ہے, نہ ہم سے پوچھا ہے کہ کیا میٹر ہوا ہے. بار ساری بائسڈ ہے, بار فیصل آباد بار ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور جو بار کا صدر ہے انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے, اور سارے لوگ جو اکٹھے ہو کے اب ہمارے خلاف محاذرہ ہی کر رہے ہیں اور ہمیں تھریٹ دے رہے ہیں کہ اپنی ایف آئی آر واپس لیں. وہ جو کیس تھا جس کے بارے میں انہوں نے سگنیچر وغیرہ اسٹیمپ لگوانے تھی, وہ کیس ان کا اپنا تھا یا کسی اور کا تھا؟ ایف آئی آر کے مطابق تو جو کیس ہے وہ ان کے جونیئر کا تھا, اس میں چنگیز خان مدعی نہیں تھا, اور کیس بھی وہ تھا 406 کا, کوئی پیسوں کا لین دین تھا, اس کا جو ہے وہ کیس تھا. کوئی مویشی وغیرہ انہوں نے خریدنے تھے اور اس کے بارے میں تھا. ان کی طرف سے کوئی صلح کی پیشکش اب تک ہوئی؟ صلح کی پیشکش انہوں نے ڈائریکٹ تو نہیں کی, اور بیچ میں ایک دو لوگ جو ہیں وہ آئے تھے, لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ اب اتنا بڑا انہوں نے جو ہے اوفینس کمٹ کیا ہے, اتنے لوگ اکٹھے ہو کے آئے ہیں, ہراساں بھی کیا ہے, ٹارچر بھی کیا ہے, تو اب صلح کی گنجائش آپ ہی بتا دیں کہ صلح ان صورتحال میں صلح بنتی ہے؟ بالکل جی, یہ آپ کا فیصلہ ہوگا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ پولیس کی طرف سے کیسا رسپانس ہے؟ انہوں نے مقدمہ جلدی سے درج کر لیا یا ان کو بھی اپنے طریقے سے سمجھایا؟ پولیس نے کوآپریٹ کی ہے, پولیس نے ایف آئی آر بھی کی ہے, اور یہ ہے کہ مطلب سی پی او صاحب اور باقی جو ہیں ایس پی اور ایس ایچ او جو ہیں وہ بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ہر طرف سے ہمیں تحفظ جو ہے وہ دلانے کی اور ساتھ میں انصاف جو ہے وہ فراہم کرنے کی بھرپور یقین دہانی کرائی ہے. تو یہ بھی بتائیں, وہ اب بیل پر ہیں, تو آئندہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا وہ بھی ہم ناظرین کو بتائیں, ہمیں بھی بتائیں. آئندہ رد عمل تو خیر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ میں اس میٹر کو کورٹ میں لے کے جاؤں گی انشاءاللہ, اور اپنے لیے جو ہے وہ فل جسٹس جو ہے اس کے لیے اسٹینڈ بھی لوں گی, کیونکہ اگر ایک پبلک پروسیکیوٹر اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتی یا اپنے لیے وہ جسٹس نہیں لے سکتی, تو پھر وہ دوسروں کو جسٹس کس طرح لے کے دے گی؟ کیونکہ کورٹ میں ہم اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں نا, ہم لوگوں کو انصاف پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا مونوگرام جو ہے پبلک پروسیکیوشن میں وہ کویسٹ آف جسٹس ہے کہ جو آپ نے جسٹس کے اکارڈنگ بات کرنی ہے, جو بھی فیکٹس ہیں ان کو سامنے لے کے آنا ہے. تو میں اگر لوگوں کے لیے, پبلک کے لیے سارا کچھ کرتی ہوں, تو میں اپنے لیے کیوں نہیں کروں گی؟ اپنے لیے میں بالکل اسٹینڈ دوں گی, اور ظلم جو ہے اس کے خلاف آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے. کوئی انسان کتنا بھی طاقتور ہو, کتنا بھی اسر و رسوخ والا ہو, لیکن اگر آپ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ پہ فل فملی بلیو ہے, اور باقی مجھے اپنی کیپیبلٹیز پہ بھی بلیو ہے کہ مجھے میں لا نوئنگ پروسیکیوٹر اور میرے فادر بھی لا نوئنگ ہے. ہم لیگل فورم پہ جائیں گے, ہم بالکل ہاتھا پائی نہیں کریں گے, ہم ان لوگوں کی طرح جاہلیت کا ثبوت نہیں دیں گے. میں لیگل فورم جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں, اور لیگل فورم کو ہی یوز کروں گی. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, یہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے چنگیز خان کاکڑ ایک سرکاری بلڈنگ میں آ کر سرکاری آفیسر کے ساتھ انہوں نے یہ بدنظمی پیدا کی, جس کے بعد وہ ایف آئی آر بھی ان کے خلاف درج کر لی گئی. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ نگہبان.